بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ ہمارا پچھلا لیکچر جو ہے وہ حدیث کے بارے میں تھا۔ ہم نے حدیث نمبر 5 پڑھی تھی۔ آج ہم نے اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ ہمارا پہلے سبق نمبر 1 ہو چکا ہے۔ آج ہم نے سبق نمبر 2 پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کریں گے، پورے سبق کی ریڈنگ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر ہم نے اس کے سوالوں کے جوابات دیکھنے ہیں اور مختصر سوالات دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یعنی اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سبق میں جو پہلے پیج پر اہم نکات ہیں وہ یہ ہیں: محبت کا معنی، نظام کائنات اور محبت کا عمل، اللہ کی محبت کے تقاضے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور اللہ کی محبت تکمیل ایمان ہے۔ یہ آپ کے پہلا پیج نمبر ہے 59، اس پر یعنی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، اس کے اہم نکات ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنا پہلا پیج پڑھیں گے، تو میں ریڈنگ سٹارٹ کرتی ہوں۔ محبت کے معنی: محبت کا لفظ حب سے بنا ہے، جس کے اگر ہم لغوی معنی دیکھیں تو وہ دل کی چاہت ہے، اور اس کے اگر ویسے اس کو دیکھیں تو اس کے معنی بیج کے بھی ہیں۔ یعنی جس طرح بیج کو زمین میں بویا جاتا ہے تو وہ اس میں سے کمپل کی صورت میں وہ زمین میں سے نمودار ہوتا ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے وہ یعنی پودے کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور پھر درخت بن جاتا ہے۔ تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اسی طرح جو ایسے ہی محبت بیج کی مانند ہے جو انسانی دل میں بویا جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ محبت اس قدر مستحکم ہو جاتی ہے کہ اسے دل سے نکالنا آسان نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح ہی جب اللہ کی محبت ہمارے اندر آ جاتی ہے تو اسی طرح مستحکم ہو جاتی ہے اور اسے دل سے نکالنا آسان نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنے جو آج کا ٹاپک ہے وہ اسی محبت کے حوالے سے یعنی حقیقی محبت کے حوالے سے دیکھنا ہے۔ تو دیکھیں، ریڈنگ شروع کر رہی ہوں۔ انسان جب اپنے وجود اور کائنات کے ان گنت مظاہر پر غور کرتا ہے تو اسے یہ دریافت کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی، یعنی اس کائنات کے اگر ہم انسان جب اپنے وجود اور کائنات کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو اسے یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے اور کوئی مشکل نہیں ہوتی کہ کوئی قدرت رکھنے، پرورش کرنے اور حکمت و دانائی والی ذات ضرور موجود ہے جو ان تمام پر حکمران ہے اور انہیں قوت عطا کر رہی ہے اور بڑھنے کی صلاحیت بخش رہی ہے، اور یہ کہ وہ قدیر ہے، یعنی قدرت والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، رب ہے، حکیم بھی ہے، حکمت والا ہے، کہ اس قدر وسیع کائنات کو حکمت سے چلا رہا ہے، تنہا چلا رہا ہے، کہ اس دنیا کا خالق، مالک اور رازق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ اللہ حقیقی حکمران ہے اور مکمل اختیارات کا مالک ہے۔ وہی ہے جو اس قدر وسیع اور اس کائنات کو تنہا چلا رہا ہے۔ تو انسان سوچتا ہے کہ جب ایک کرسی، ایک میز اور ایک مٹی کا پیالہ بھی بغیر کسی بنانے والے کے تیار نہیں ہوتا، تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ انسان اور اس کے وجود میں یہ بے شمار قوتیں بھی تو کسی خالق کی قدرت، رحمت اور حکمت سے پیدا ہوئی ہوں گی۔ یہ قدرت اور حکمت اس کے وجود کے لیے دلیل بھی ہے، اور اس کو تسلیم کرنے سے حیات انسانی اور وجود کائنات کا درست ادراک بھی حاصل ہوتا ہے، یعنی پہچان حاصل ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یعنی دلیل ہیں اللہ کی قدرت اور حکمت کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس کی تخلیق کے جلوے ہر جگہ نمایاں ہیں۔ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے، اس کی محبت میں سرشار رہے اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ تو اسی بارے میں ہی قرآن مجید نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ اب عبادت اور بندگی کا تقاضا ہے کہ پیدا اس نے کیا، یعنی ہمارا اللہ ہمارا خالق ہے، تو اسی کی عبادت کی جائے نا۔
تو حکم بھی اسی کا ماننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آنکھ اس نے دی تو اسی کی رضا کے مطابق دیکھیں، یعنی کہ اللہ نے آنکھ جیسی نعمت ہمیں عطا کی تو اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اس کی تعریف کی جائے، اور کان اس نے عطا کیے تو اس کے فرمان کے مطابق سننے کی عادت ڈالو۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے سماعت کے لیے کان دیے، ہمیں اس کے تذکرے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے سننے چاہیے، قرآن سننا چاہیے اور اس کے فرمان کے مطابق سننا چاہیے، اور سوچنے کی قوت اس پروردگار ہی کی عطا کردہ ہے، تو ہر لمحہ اس کی ذات، قدرت اور اس کے احکام پر غور کرو۔ تو کیا ہے کہ یعنی اس نے دماغ جیسی نعمت ہمیں دی، اسی کی کائنات کے متعلق غور و فکر کیا جائے، اور اس کائنات کے پوشیدہ رازوں کو دنیا والوں کے سامنے عیاں کیا جائے، تعریف کی جائے اللہ کی، تاکہ اللہ کے ساتھ کی گئی محبت کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ اب آگے ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت۔ سوچ کا یہ درست زاویہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے کہ کسی کا ایک معمولی حسن سلوک ساری عمر کی احسان مندی کا باعث بنتا ہے، تو جو زندگی بخشتا ہے اس کے لیے ساری محبت کے جذبے پروان کیوں نہ چڑھیں۔ اب دیکھیں کہ ہم دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان اور نیکی کرتے ہیں، یا کوئی ہمارے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو ہم احسان کرنے والوں کے ساتھ نہایت محبت بھرے انداز میں پیش آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہمارا سب سے بڑا محسن ہے، جس نے زندگی جیسی نعمت دے کر ہم پر احسان عظیم فرمایا ہے، تو اس کا حق بنتا ہے کہ ہم ساری عمر صرف اس کا حق بندگی ادا کرنے کے لیے اسی کے حضور جھکے رہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی تعریف کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ جس عمل میں محبت کی کار فرمائی نہ ہو وہ کھوکھلا ہے اور بے توفیق ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرمانبردار ہوتا ہے، اور ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمعی سے ان پر عمل کیا جائے۔ دیکھیں، ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے، اور اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے احکام کو دل کی گہرائی سے مانا جائے اور ان پر پوری زندگی عمل کیا جائے، تبھی جا کر ہم کامل ایمان کے درجے پر فائز ہو سکتے ہیں۔ ہماری محبت میں رائے برابر بھی منافقت شامل نہیں ہونی چاہیے۔ خالص محبت ہی تکمیل ایمان کا واحد ثبوت ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر دور میں انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائی، اور ان پاک لوگوں کو اپنے احکام، کتابوں یا صحیفوں کی شکل میں عطا فرمائے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلہ ہدایت کے آخری پیغمبر ہیں، اور قرآن مجید جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا دائمی ہدایت کی کتاب ہے، اور انسان کی فلاح کے لیے آخری پیغام عمل ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ تھا پوائنٹ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت۔ اب ہمارا اگلا پوائنٹ ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت۔ اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں، اس کی ہم ریڈنگ میں دیکھیں گے اس میں کہ کس طرح ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید نے اس محبت کا ذکر کیا ہے، ارشاد ہوا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ ترجمہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ یعنی مومنوں کو جان اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت میں سے انتخاب کرنا پڑے تو ان کو جان دے کر بھی محبت کا رشتہ برقرار رکھنا ہے۔ پھر ارشاد ہوا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ ترجمہ،
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ گفتگو میں سلیقہ، عمل میں مطابقت اور رویوں میں اطاعت پیدا ہوگی تو تقویٰ کا حق ادا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات جاننے کی کوشش کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ ووالدیہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنے آبا، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ پھر فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات ان احکام کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ تو دیکھیں، اس سے معلوم ہوا کہ محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بڑھ کر ہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو تمام ذاتی پسند ناپسند پر ترجیح حاصل ہو۔ اسی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، یعنی اطاعت کے بغیر اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھا آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا پوائنٹ، جس میں ہم نے دیکھا کہ ہماری محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسی ہونی چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اپنی جان دے کر بھی اس رشتے کو برقرار رکھیں اور اسی کا حکم بھی مانیں، اس کی تعلیمات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں ان پر عمل کریں۔ اگلا پوائنٹ ہے ہمارا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سب سے پہلے میں اطاعت کا معنی بتا دوں آپ کو۔ اطاعت عربی زبان کا لفظ ہے جس سے مراد عام طور پر حکم ماننا، تعمیل کرنا، فرما برداری کرنا، کسی کی سربراہی کو تسلیم کرنا اور کسی کے سامنے اپنے آپ کو عاجز جان لینا ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے اطاعت رسول، تو اطاعت رسول سے مراد یہ ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل، فرما برداری اور تابع فرمائی کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں قرآنی احکامات کی عملی تفسیر پیش کرتے ہوئے مسلمانوں کو جن اعمال کے کرنے کا حکم اور عملی نمونہ پیش کیا، ان کو کرنا ہی اطاعت رسول قرار پائے گا۔ مثلا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، حج کے مناسک ادا فرمائے اور قربانی کا فریضہ سر انجام دیا، ہمارے لیے ان کاموں کو ویسے ہی سر انجام دینا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار پائے گا۔ اب ہم اپنی ریڈنگ میں سے دیکھیں گے کہ اطاعت رسول کے بارے میں قرآن کریم میں کیا ارشادات ہیں۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعوت تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا ثبوت کیسے دیا جائے، یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے خود اس کا راستہ بتا دیا۔ ارشاد ہوا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ ترجمہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ محبت الہی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہی کا نام ہے۔ اطاعت میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے۔ ظاہری عمل کے پیچھے دلی چاہت اور قلبی میلان ظاہر ہوتا ہے، وگرنہ یہ عمل منافقت بن جاتا ہے۔ اس لیے اس پر متنبہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اور تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں جب تک کہ اپنے تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مان لیں
اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں اس پر تنگ دل نہ ہوں بلکہ پورے طور پر اسے تسلیم کریں۔ تو دیکھیں اطاعت و اتباع کی عملی شکل سے ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں اور تسلیم و رضا کی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی اطاعت مسلمان کے لیے کس قدر ضروری اور لازم ہے، اس کا ثبوت خود قرآن مجید کی 10 ذیل آیت مقدسہ ہے، جس میں خالق کائنات اور اس دنیا کے باسیوں کو واضح الفاظ میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میرے رسول کی اطاعت ہی اصل میں اللہ کی اطاعت ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اور جگہ پر ارشاد ہوا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی پس تحقیق اسی ہی نے اللہ کی اطاعت کی۔ دیکھیں اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن اس کا ثبوت کوئی نہیں دے سکتا۔ اس سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے کہ اللہ کی محبت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود ہی ہمارے اس مسئلے کا حل پیش فرماتے ہیں، اور کئی جگہوں پر قرآن میں بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے محبوب آپ فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری راہ پر چلو تاکہ اللہ تم سے محبت کرے۔ یعنی ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا، ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ اب ہمارا اگلا پوائنٹ ہے ختم نبوت۔ تو سب سے پہلے ختم نبوت کا مفہوم آپ کو بتا دوں۔ ختم کے معنی ہے مہر لگانا، بند کرنا، کسی کام کو آخر تک پہنچانا، اور ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آ کر ختم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ ہے ختم نبوت کا مفہوم۔ تو اب ہم باقاعدہ ریڈنگ میں سے اس کا دیکھتے ہیں کہ ختم نبوت کا کیا کہا گیا اس میں۔ تو دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ابدی صحیفہ ہدایت لے کر تشریف لائے کہ جو ہمیشہ ہماری اطاعت کے لیے، جو ہمیشہ ہدایت کے لیے کتاب نازل ہوئی، اس کے ساتھ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے اتمام کو بھی پہنچا اور اختتام کو بھی، یعنی مکمل ہوا جو سلسلہ تھا، اور اختتام کو بھی کہ ارشاد ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ دین مکمل، نعمت مکمل اور اسلام پر رضا الہی کا واضح اظہار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان ہے کہ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ احکام الہی مکمل ہو گئے۔ اب اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تابد مشل راہ بنانا ہے اور پیغام الہی کو اپنا دستور حیات سمجھنا ہے۔ یہ انسانیت کے لیے شرف بھی ہے کہ اب اسے دائمی ہدایت کا اہل گردانا گیا اور اس کو مرکز آشنا کر دیا گیا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء کرام علیہ السلام علاقوں، قبیلوں یا خاص قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اس لیے مختلف معاشرے تشکیل پاتے رہے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بین الاقوامیت کا تصور ابھرا، ایک مرکز، ایک اسوہ اور ایک صحیفہ ہدایت نے نسل انسانی کو وحدت آشنا کر دیا، اور قرآن مجید میں اس بارے میں ارشاد ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، فرما دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہوں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کے مرد کے باپ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ اب انسان کو ہدایت ایک ہی در سے ملے گی۔ اب پریشان نظری ختم ہوئی، اب تلاش کا مرحلہ تمام ہوا، سب کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اس ایمان کو محبت کا جوہر عطا کرنا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت اور اتباع سے احکام الہی کا پابند بننا ہے، اسی میں دنیا کی بھلائی اور اسی میں آخرت کی نجات ہے۔ آج کی ہماری ریڈنگ مکمل ہوئی۔ اب ہم اپنے اگلے لیکچر میں دیکھیں گے سوال و جواب اور مختصر سوالات۔ تو اب اللہ حافظ۔